حي على الفلاح. داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار گناہ کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہوتا ہے، اس لیے اس کو نہ اذان دینے کی اجازت ہے نہ امام بننے کی اجازت ہے۔ دو رکعت پڑھو تو جائز ہے، 4 پڑھو تو جائز۔ جھگڑوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو وہ خدا خدا کر کے دین پہ آتے ہیں، یہ اختلاف میں ڈال کے ان کو بھگاتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لو 4 ہو جائیں گی، 4 پڑھ لو کٹھی تب بھی جائے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1 لاکھ، مدینہ منورہ میں ایک کا 1000۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفلی نہیں ہیں۔ آپ نے نفل 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 سب بنا رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے نزدیک بھی نفل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ قرآن کو چومنے کا کوئی حکم نہیں شریعت میں۔ ہر طواف میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ محرم سفر کے لیے ہوتا ہے، طواف کے لیے تو نہیں ہوتا۔ عورت کا جنازہ پڑھنا جائز ہے تو کیا بغیر جنازے کے قبر میں ڈال دیں؟ کیوں اتنا تنگ آ گئے وہ عورتوں سے؟ حج یا عمرے میں جو میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، احرام سے فارغ ہونے کے بعد آپس میں مباشرت کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، عجیب مسئلے پوچھتے ہیں۔ گناہ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں کی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنی شہوت سے اور محبت سے اور طلب سے لوگوں کی بیویوں کو دیکھتے ہو، کبھی اپنی بیوی کو بھی دیکھا ہوتا ہے تو تیرے پاؤں چوم لیتی۔ حلال سے تمہیں نفرت ہے اور حرام سے محبت ہے۔ ایک وتر سے پہلے ایک وتر ہوتا ہی نہیں، ہوتے ہی 3 وتر ہیں تو ایک وتر کا کیا معنی؟ جب حضور نے صورتیں ہی 3 بتائی ہیں تو تم ایک وتر کی نیت کیسے کرو گے؟ جو ایک وتر پڑھ رہے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سلام نہیں پھیرتے، بس پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں۔ کبھی آئے ہیں اپنے گھر سے 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے گئے؟ وتر 3 رکعتیں، نیت بھی وتر کی کرو گے۔ خامد کی اجازت کے بغیر عورت اگر حجر اسود کا بوسہ لے لے، خامد کا لے لے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود کے لیے ویسے پوچھ کے جائے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ بیچاری طواف بھی نہیں کر سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عورت بیمار ہے، چل نہیں سکتی، ہاں وہ کنکری کے لیے وکیل بنا سکتی ہے۔ احرام کی حالت میں آدمی سو گیا، احتلام ہو گیا، کپڑے بھی دھو لے، اٹھ کے غسل کر لے، بس۔ جیرانہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، میرے آقا نے خود جیرانہ سے عمرہ فرمایا ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھیں، طواف کریں، ہر عبادت کر سکتے ہیں، زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ایک دفعہ انگلی ہلانی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، غیر کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ سجدے کے دوران میں دونوں ایڑیاں ملی ہوئی ہوں یا درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ، تو مل کے تو سجدے نہیں کر سکتے آپ۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں پاکستان چلا گیا، مجبوری تھی، تو مجبوری میں طواف الوداع نہیں کیا، دم نہیں ہے۔ آپ چھت پر بیان کریں گے انشاءاللہ، جب آرڈر دیں گے، حکم دیں گے تو چھت پہ چلے جائیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے نا، ان کو انتظام کرنا پڑتا ہے وہاں سپیکر کا، ہر چیز کا۔ قضاء عمری جو ہے، پہلے تو توبہ کریں، اس کے بعد ہر نماز کے بعد نیت کر کے قضا پڑھتے رہیں۔
شیر کی کھال ہم گھر میں لگا سکتے ہیں لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ شیر کا شکاری ہے، چاہے کبھی لومڑی بھی نہ ماری ہو۔ میرے ساتھ بھی ایک خان تھے، فوت ہو گئے، وہ مجھے روز ایسے قصے سناتا تھا، اللہ ہدایت دے، اللہ بخشے بیچارے کو، میں نے جناب یہ شکار کیا، میں نے جناب یہ شکار کیا۔ میں نے کہا کیا ہوگا یار، بس ٹھیک ہے۔ ایک دن اتفاق کی بات ہے، عصر کی نماز پڑھا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کہ دو آدمی بھاگتے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کمان کے کھیت میں خنزیر آ گیا ہے، وہ تو سارا ہمارا کمان، غریب لوگ ہیں، ہمارا تو کمان اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اتفاق جو خان صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا جاؤ بھائی تم بھی بندوق لے آؤ، میں بھی لے، چلو خنزیر کو مارتے ہیں۔ وہ بھاگا جناب، اس کا گھر قریب تھا، بندوق لے کے آ گیا۔ میرے پاس بھی الحمدللہ بڑی زبردست قسم کی رائفل تھی، کبھی شوق ہوتا تھا، اب تو میں نے سب لوگوں کو دے دیا، کیونکہ بلوچوں کو اسلحے کا تو بیماری ہے نا، ہر اسلحہ الحمدللہ میرے پاس تھا۔ میں جب آیا نا ادھر، پھر میں نے دوستوں کو دے دیا، ان کو لائسنس بھی بنوا دیے اور وہ دے دیا۔ بہرحال ہم وہاں گئے، ادھر ادھر سے لوگ، ہم نے کہا بھی ہاں کا کرو تاکہ کدھر سے نکلے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یہ بڑی خطرناک جانور ہے، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے شکار کرنا ہے، اور آپ اپنی، اس کے پاس تھی ڈبل بیرل بندوق، میں نے کہا اس میں تم یہ عام کارتوس نہیں، اس میں LG یا SG کا کارتوس ڈالو، اور اگر نشانے خطا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مہربانی کر کے فائر نہ کرنا، ہمیں نہ مروانا۔ کہنے لگا جی کمال ہے، میں نے ایسے کئی خنزیر مارے ہیں۔ میں نے کہا چلو جی، میں نے کہا ایک بات اور بھی سمجھیے، اتنا بدبخت جانور ہے کہ آپ جب فائر کریں گے نا، اگر اس کو گولی نہ لگی تو جہاں سے فائر ہوئی 1 سیکنڈ میں وہی آئے گا، اس لیے عقل والا شکاری وہاں سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ جلدی تو مڑ نہیں سکتا نا، اس کی گردن کو اللہ نے ایسے رکھا ہوا ہے نا، وہ چکر کاٹ کے مڑتا۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہ خنزیر جو ہے نا جناب، وہ نکلا ایک جگہ سے، خان صاحب کی رائفل بھی گر گئی، خان صاحب بھی گر گئے۔ اللہ نے مہربانی کی، خیر میں نے اس کو 2 فائر کیے اور دونوں اس کو صحیح نشانے پہ لگے، پھر 2 گولیاں لگی ہوئی تھی 0.3 کی، پھر تو اس کا باپ بھی نہیں ہل سکتا تھا، وہ مر گیا۔ میں نے خان صاحب کو کہا کہ اٹھاؤ پہلے اس کو، جاؤ حمام لے جاؤ، وضو شروع کرواؤ۔ کہتا ہے جی ایسا خطرناک جانور، میں نے کہا تم نے آج تک بلی کا شکار کیا ہوگا، خنزیر نہیں مارا، یہ بڑا گندا جانور، کتا جانور، آخر اللہ نے جو حرام کیا ہے کوئی ہے۔ لیکن نا بعض جانور اس سے بھی طاقتور ہیں، جیسے شیر ہے، لیکن شیر خود حملہ نہیں کرتا جب تک چھیڑو نہیں، طاقت ہے لیکن حوصلہ بھی ہے، اگر چھیڑ دو نا پھر وہ بدلہ لیتا ہے۔ اسی طرح ہاتھی ہے، بڑا پیار کرنے والا جانور، لیکن بڑا منتقم المزاج ہے، 20 سال کے بعد بھی بدلہ لے گا، اور سوچ کے گولی مارنی پڑتی ہے کہ کہاں اس کو گولی لگے تو نقصان دے گی، ورنہ عام گولی کیا کرے گی ہاتھی کا۔ بہرحال اللہ بخشے، اب تو میرے خیال میں خان صاحب بھی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا خیال یہی ہے، اب مدت ہو گئی ہے ملاقات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ فوت ہو گئے، اگر زندہ ہوتے ضرور آتے۔ اگر ہم یہاں سے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں، بالکل لے جاؤ، کوئی منع نہیں شریعت میں۔ چاندی کی انگوٹھی میں نگین آپ بالکل ڈال کے پہن سکتے ہیں۔ شادی کے لیے جس سے محبت ہو اس کے نام لے کے دعا کر سکتے ہیں، پہلے استخارہ تو کرو، خیر ہے۔ حرم کی نماز ہوٹل کی نماز برابر ہے، عقل کی بات، گھر کی روٹی اور ہوٹل کی روٹی برابر ہوتی ہے۔ حاجی تمتع کے لیے آئے ہوئے کیا 40 دن تک وہ اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ صفا مروا دوڑ کے حل کرا کے اور فوراً جا کے پہلا کام یہی کرے، کوئی 40 دن کی انتظار کی ضرورت ہے۔ حاجی بھی مجبور ہے، زمزم برداشت کرنا آسان تھوڑا ہے،
گھر میں تو بیچارے ہوتے ہیں نا کمزور، زمزم سے طاقت آ جاتی ہے، اسی لیے نہیں دیکھا مکے والے 4 بیویاں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں شیطان گمراہ کرتے ہیں، یہاں تو خود وہ بڑا ہے، آپ کے ملک میں تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، یہاں تو مرکز ہے نا، اس لیے ابلیس خود بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا، وہ پرانی ہنسی کی بات ہے، مجھے آگے کہنے لگا تھا رمضان شریف کا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ شیطان رمضان میں بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو کھلے ہوئے ہیں۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا شیطان صرف جنوں سے تو نہیں ہوتا، انسانوں سے بھی تو ہوتا ہے، وہ جنوں والے بند ہیں، انسانوں والے کھلے ہوئے ہیں، من الجنۃ والناس۔